أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي الزهراء محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. صدق الله العلی العظیم. ناظرین و ناظرات، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی تعریف و تمجید کے ساتھ خاتم المرسلین، امام الانبیاء، نور الارض والسماء، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خاندان مطہر پر درود و سلام بھیجتے ہیں. آپ کی خدمت میں بھی ہمیشہ کی طرح عرض ارادت و محبت اور سلام کرتے ہوئے استقبال کرتے ہیں آپ کا پروگرام تزکیہ نفس میں. انسان کو کامیاب ہونا ہے تو اپنے نفس کی طہارت کا بھرپور خیال بھی رکھنا ہے. انسان دنیا میں اسی لیے بھیجا گیا ہے کہ دنیا کے اندر ایک طرف اس کا اپنا اختیار ہے تو دوسری طرف خواہشات نفسانی ہے، اور اللہ کے حکم کے مطابق اگر خواہشات نفسانی کو قابو کر کے انسان اللہ کی بندگی کا حق ادا کر دے تو اسی انسان کو کامیاب بھی کہا جاتا ہے. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. دنیا میں نفس کو پاک رکھنے والا ہی کامیاب ہے، اور برباد ہلاکت میں پڑنے والا وہ ہے کہ جو خواہشات نفسانی کا اسیر بن جائے اور انہیں قابو نہ کر سکے. ناظرین و ناظرات، آج کے اس پروگرام تزکیہ نفس میں ایک اور دلوں کو خراب کر دینے والے مرض کے ذکر سے آج کا یہ پروگرام سرشار کرتے ہیں. وہ جو انسان کی روحانی بیماریوں میں سے ایک خطرناک بیماری ہے، بدگمانی ہے، سسپیشن، سوء ظن. کسی مومن بھائی یا بہن کے بارے میں منفی سوچ رکھنا، گمان بد کرنا، بدگمانی کرنا، سوء ظن کرنا. اس کے مقابل میں ایک مومن کا فرض ہے کہ دیگر مومن یا مومنہ کے لیے حسن ظن سے کام لے. قرآن مجید کی سورۃ حجرات کی آیت نمبر 12 ہے جس کی تلاوت کا شرف ہم نے حاصل کیا. ایک بار پھر ہم اس آیت کریمہ کی نورانیت سے اپنے دل و دماغ کو اور آپ کے دل و دماغ کو بھی نورانی کرنے کی سعادت حاصل کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت سارے گمانوں سے تم اجتناب کرو، پرہیز کرو، گریز کرو. ان بعض الظن اثم، اس لیے کہ گمانوں میں کچھ گمانوں میں کچھ گمان واقعاً گناہ ہے، گناہ. اور گمانوں میں سے جو گناہ ہے وہ ہے سوء ظن، بدگمانی. ولا تجسسوا، لوگوں کے معاملات میں تجسس نہ کرو، جاسوسی نہ کرو، نہ کرواؤ. لوگوں کے گھروں میں تاک جھانک کرنا، لوگوں کے نجی معاملات میں دلچسپی رکھنا، تجسس کرنا،
یہ بھی گناہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم ایک دوسرے کی غیبت بھی مت کیا کرو۔ جب کوئی درمیان میں نہیں ہے، تمہارے سامنے نہیں ہے، تو اس کی عزت کا خیال رکھو، اس کی عزت کے گوشت کو اس طرح نوچ کے مت کھاؤ کہ اللہ نے اس کی خوبصورت مثال بھی دی ہے۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم میں سے کوئی ہے جو یہ پسند کرے کہ اپنے مردہ بھائی کے گوشت کو کھائے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، یقیناً تم کراہت محسوس کرو گے، کبھی اس کو پسند نہیں کرو گے کہ مردہ بھائی کے گوشت کو نوچ کے کھایا جا رہا ہو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے خوف رکھو، تقوی رکھو، خوف خدا اور خشیت الہی اپنے اندر پیدا کرو، اور اگر توبہ کر لیتے ہو تو اللہ سبحانہ وتعالی ضرور توبہ کو قبول کرے گا۔ ان اللہ تواب رحیم، اللہ بے شک توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین و ناظرات، آج ہم اس آیہ کریمہ کے ابتدائی نورانی حکم پر آپ کی توجہ دلانا چاہیں گے کہ اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت سارے گمانوں سے اجتناب کرو۔ کسی بھی مومن یا مومنہ کے بارے میں کوئی ایک ایسا واقعہ، کوئی ایسے انسیڈنٹ، کوئی ایسا حادثہ یا کوئی ایسی بات دیکھو کہ جس کے بعد تمہارے ذہن میں ان کے بارے میں برا خیال پیدا ہو جائے۔ صبح آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی جو مومن ہے یا مسلمان ہے اپنے گھر سے نکل رہا ہے، تو اس کے بارے میں اچھا گمان کرو کہ یہ رزق حلال کمانے کے لیے نکل رہا ہے۔ نہیں، بدگمانی یہ کہ ممکن ہے کہ یہ جا رہا ہے تاکہ کوئی گناہ کرے، کوئی چوری کرے، کہیں ڈاکہ ڈالنے کے لیے تو نہیں جا رہا جو رات کی اس پہر گھر سے نکل رہا ہے۔ یہ ساری بدگمانیاں ہیں۔ ایک خاتون سے ایک مرد گفتگو کر رہا تھا، آپ نے دور سے دیکھ لیا اور آپ نے اس کے اوپر منفی سوچنا شروع کر دیا۔ اسی کو کہتے بدگمانی، سسپیشن، کہ آپ نے یہ سوچا کہ شاید کوئی ناجائز تعلقات ان کے درمیان ہیں، شاید کوئی ایسی بری بات ان کے اندر پیدا ہوئی ہے، شاید کوئی ایسا اور مسئلہ ہے۔ اس کو کہتے ہیں بدگمانی۔ ناظرین، بدگمانی بھی گناہان کبیرہ میں سے ہیں، اس لیے کہ یہاں پر بدگمان شخص کو اللہ نے بہت ہی زیادہ برا کہا ہے، اور حتیٰ کہ منافقین کی عادتوں میں سے ایک عادت بدگمانی کو قرار دیا ہے، یعنی منافقین کی علامتوں میں سے ایک علامت بدگمانی کو قرار دیا ہے۔ آئیے بدگمانی کے بارے میں کچھ مزید جانیں۔ بدگمانی کی تقریباً 2 قسمیں ہیں، توجہ سے سنیے گا انشاءاللہ تو آج کے اس موضوع کا حق بھی ادا ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دیے ہوئے وعدوں پر اگر کوئی شک کرنے لگ جائے اور بدگمانی کرنے لگ جائے تو یہ واقعاً بھی بہت خطرناک ایمان سوز بدگمانی ہے، یعنی ایمان کو تباہ کر دینے والا یہ عمل ہے، سوء ظن اللہ کی وعدوں پر۔ چنانچہ منافقین جب دیکھتے تھے کہ مسلمان مشکل میں ہیں اور کوئی مدد اللہ کی جانب سے نہیں آتی ہے تو فوراً بدگمانی کر کے کہ یہ تو وعدے ہوتے ہیں لیکن کبھی پورے نہیں ہوتے، تمہاری تو جانیں چلی جائیں گی، تمہاری تو اولاد برباد ہو جائے گی، تمہارے مال بھی تباہ ہو جائے گا، تمہیں کچھ ملنے والا بھی نہیں ہے، یہ سب باتیں جو ہے
وہ نبی مکرم نے ایسے ہی نعوذ باللہ تمہیں بتائی ہیں. یہ بدگمانی جو ہے وہ ایمان سوز ہے، ایمان انسان کا ختم ہو جاتا ہے، اور منافقین کی یہ علامت رہی ہے. چنانچہ سورہ فتح کی آیت نمبر 6 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یعذب المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات الظانین باللہ ظن السوء علیہم دائرۃ السوء وغضب اللہ علیہم ولعنہم وأعد لہم جہنم وساءت مصیرا. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ منافقین و منافقات اور مشرکین و مشرکات پر عذاب نازل کرنے والا ہے. یہ وہ ہیں کہ جو اللہ کے وعدوں کو لے کر بدگمانی کرتے ہیں، اللہ کے خود وعدوں کے خلاف برا گمان رکھتے ہیں. علیہم دائرۃ السوء، ان پر ہو برا ایسا دائرہ. وغضب اللہ علیہم، اللہ کا غضب ہے ان کے اوپر. وَلَعَنَهُمْ، اور اللہ کی لعنت ہے ان کے اوپر. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور ان کے لیے جہنم بھی تیار ہے اور کتنا برا ان کا ٹھکانہ ہے. عزیزو، یہاں پر خود اللہ کے وعدوں کے بارے میں بدگمانی کرنا یہ واقعاً انسان کے ایمان کو تباہ کر دیتا ہے. بدگمانی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وعدوں کے سلسلے میں کرنا. بہت سارے اپنے روزمرہ کے مسائل میں یہ بات کبھی کبھی ہمارے اندر بھی پائی جاتی ہے کہ ہم بھی جب دیکھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں مشکلات میں رکھا ہے، تھوڑی سی پریشانی ہمیں آ گئی ہے، طبیعتیں خراب ہونے لگی ہیں، برکتیں چھن گئی ہیں اور بیماریوں نے گھیر لیا ہے، نقصان ہو گیا ہے، تو ہم بجائے اس کے کہ اپنی کوتاہیوں، غلطیوں اور گناہوں پر توجہ دیں، سیدھے سیدھے اللہ سبحانہ تعالیٰ پر بدگمانی کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ شاید اللہ نے جو ہے ہمارے ساتھ یہ صحیح نہیں کیا، ہم نے کیا کیا تھا، ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا. دیکھ اے پروردگار کہ تیرے جو دشمن ہیں وہ کتنے آرام اور آسائش کی زندگی گزار رہے ہیں، ہم نے ہی جو ہے یہ مصیبتیں جھیلی ہیں. اس طرح کی باتیں کبھی کبھی زبان سے ناشکری کے طور پر جانے انجانے میں بدگمانی ہم سے اللہ کے سلسلے میں بھی ہونے لگتی ہے. جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر ہمیں کسی بھی مصیبت میں ڈالتا ہے تو اس کی دو ہی وجہ ہوتی ہے، یا خود ہمارے ہی کسی عمل کا وہ نتیجہ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کفارے کے طور پر یہ مصیبت دے رہا ہے، یا پھر کوئی ایسا امتحان ہے جو ہم سے لے رہا ہے کہ جس سے ہمیں مزید کامیابیاں ملنے والی ہیں. ان دو باتوں کو اگر ہم سوچیں گے تو ہم ہو جائیں گے حسن ظن رکھنے والے، اور اگر ہم اس کے بجائے یہ سوچنے لگ جائیں گے کہ جو کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ کیا وہ صحیح نہیں تھا، یہ ٹھیک نہیں تھا اور ہمارے ساتھ صحیح نہیں ہو رہا ہے، یہ ہو جائے گا بدگمانی. اور اسی بدگمانی کے لیے اللہ نے یہ فرمایا کہ عذاب ہے اس کا، غضب ہے اور لعنت ہے. 3 چیزوں کی بات اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمائی ہے. اللہ کی پناہ، ہرگز ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کسی بھی وعدے کے بارے میں بدگمان نہ بنیں، بلکہ اپنے بارے میں تھوڑا سا سوچیں. ایک قسم ہے یہ جو خطرناک ہے، یہ یقیناً حرام بھی ہے، گناہ بھی ہے اور عظیم عذاب کا ہمیں اہل بنا دیتی ہے. ایک اور سوء ظن کی قسم ہے کہ جو عام ہمارے اندر پائی جاتی ہے، وہ یہ کہ اللہ کے وعدوں پر تو نہیں بلکہ بندوں پر ضرور ہمارا برا گمان ہوتا ہے، بدگمانی ہم کرتے رہتے ہیں اور سوچ ہماری منفی رہتی ہے. کچھ لوگوں کو ایک قسم کی بیماری ہے کہ جو لگی ہوئی ہے، جب بھی کسی کے بارے میں بات کرو وہ ہمیشہ منفی سوچ کے ساتھ اس کے بارے میں بدگمانی کرتے ہیں. نتیجے میں کبھی بھی یہ کسی کو اچھا نہیں سمجھتے، چونکہ ان کے اندر یہ بیماری پیدا ہوگی بدگمانی کی. کتنے ہی ایسے معاشرے میں جھگڑے ہیں کہ جس کی بنیاد یہی بدگمانی ہے.
جب صحیح معنوں میں چھان بین کریں تو پتہ چلے گا کہ سراسر بے بنیاد گمان تھا، بدگمانی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو گیا۔ کتنے ایسے جھگڑے ہیں کہ جو بھائی بھائی کے درمیان پیدا ہوتے ہیں، دوست دوست کے درمیان پیدا ہوتے ہیں، رشتہ داروں کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں، اور کبھی کبھی میاں بیوی کے درمیان پیدا ہو جاتے ہیں، باپ بیٹے کے درمیان پیدا ہو جاتے ہیں، اور معاشرے میں ان سب جھگڑوں کے پیچھے اگر دیکھیں تو وہی ایک مرض ہے جسے بدگمانی کہا جاتا ہے۔ بدگمانی سے انسان کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ وہ کبھی بھی کسی کے لیے اچھی سوچ نہیں پیدا کر سکتا۔ اس کے مقابل میں حسن ظن ہے، سوء ظن کے مقابل میں حسن ظن ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم اپنے بارے میں بدگمان رہیں، اپنی ذات کے بارے میں۔ کوئی آ کے کہے کہ بھائی آپ کا خیال ٹھیک نہیں ہے، آپ کا نظریہ ٹھیک نہیں ہے، آپ کی یہ بات مناسب نہیں ہے، تو بجائے اس کے کہ فوراً ہم اس کو غلط ٹھہرائیں، اس پر اپنی ذات کو جو ہے بدگمانی کے ساتھ دوچار کریں کہ ممکن ہے کہ میں غلط ہوں، ممکن ہے کہ میں نے اشتباہ کی ہے، میں نے غلطی کی، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی۔ تو پھر جہاں انسان اپنے بارے میں بدگمانی کرتا ہے وہ دوسروں کو اپنے سے بہتر سمجھنے لگتا ہے، نتیجے میں بہت اچھا خوشگوار ماحول وہ پیدا کر سکتا ہے۔ چنانچہ ایک خوبصورت شعر ہے فارسی کا، مرا پیر دانائی مرشد شہاب، دو اندرز فرمود بر روئے آب، یکی آن کے برخیش خوشبین مباش، دیگر آن کے برخلق بدبین مباش۔ کہتا ہے کہ ایک پیر عالم مرشد نے دو نصیحتیں کی جب میں پانی پر تھا، یعنی کشتی پہ سوار ہو کے جا رہا تھا، تو ایک بزرگ عالم حقیقی نے، ایک پیر نے دو نصیحتیں کی، اور وہ دو نصیحتیں کیا ہیں؟ کہتے ہیں یکی آن کے برخیش خوشبین مباش۔ پہلی نصیحت یہ ہے کہ کبھی بھی اپنے نفس سے خوشبین نہ رہو، یعنی تمہارے اندر نفس کو لے کر کے ہمیشہ اچھا خیال نہ ہو، بلکہ تم اس کا امکان دیتے رہو کہ نفس جو ہے وہ ہمیشہ برا ہی ہے، یہ خواہشات جو اٹھ رہے ہیں ہماری تباہی کے لیے ہیں۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے، حضرت یوسف کی زبانی نقل ہوئی ہے کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس گناہوں کی طرف ہمیں لے جاتا ہے، برائی کی طرف لے جاتا ہے، لہٰذا خوشبین نہیں ہونا چاہیے، گمانے خوب اچھا گمان اپنے نفس کے بارے میں نہیں ہونا چاہیے۔ دیگر آن کے برخلق بدبین نہ باش، دوسری نصیحت یہ کہ مخلوق خدا پر بدبینی نہ کرو، بدبین نہ ہو جاؤ، بدگمان نہ ہو جاؤ، ان کے بارے میں تمہاری سوچ منفی نہ ہو، دوسروں کے بارے میں سوچ مثبت ہو، اپنی ذات اور اپنے نفس کے بارے میں تمہاری سوچ منفی ہو، تاکہ تم اپنے آپ کو ٹھیک صحیح کر کے آگے بڑھ سکو۔ یہ خوبصورت شعر تھا، اگر کالر ہیں تو ان کو بھی شامل کرتے ہیں اور سلسلے کو آگے بڑھتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب مولانا صاحب میں محمد کی بلندر سے بول رہا ہوں۔ جناب فرمائیے۔ جناب آپ کی گفتگو سن حقیقت یہ ہے کہ بدگمانی اللہ تعالیٰ کے سور پر یہ کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بدگمانی سے بچائے اور منفی سوچ سے بچائے۔ منفی سوچ بھی اور یہ منفی سوچ ہے، یہ بھی بدگمانی ہے کسی کے بارے میں، اچھے آدمی کے بارے میں۔ جو آدمی بدگمانی کرتا ہے اچھے انسان کے اوپر، اس کی صفتوں کے اوپر اور اس کے کام میں جو بھی کرتا ہے، یہ زیادتی کرتا ہے اپنے آپ کے اوپر، میں دعا کرتا ہوں کہ لوگ آپ کی باتیں سنیں اور اپنے آپ کو روشن کرے اور ہدایت یافتہ بنائے۔ آپ کی گفتگو ایک بہت اعلیٰ ترین گفتگو ہے جس کے ذریعے سے پوری دنیا میں ہدایت پھیل رہی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ آپ اسی طرح لوگوں کو روشنی ڈالتے رہیں تاکہ لوگوں کی عقلوں میں جو پردہ پڑا ہوا ہے وہ اٹھ جائے۔ بدگمانی یہ کفر ہے اللہ تعالیٰ کے رسول کے بارے میں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اور آپ سے دوں گا، شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ جناب۔
اللہ حافظ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. محمد یعقوب صاحب دعاؤں سے نوازتے ہیں ہمیشہ آ کر کے, حوصلہ افزائی سے بھی ہمیں نوازتے ہیں. اگلے کال کو شامل کرتے ہیں اگر کوئی ہے تو. چلیے, جب تک یہ کال نہیں آتی بات یہی عرض کر رہا تھا کہ یہ جو لوگوں پر بدگمانی رکھنا, یہ سوچ جس کی بنیاد بدگمانی پر ہے, ہمیں بہت سارے اور گناہ کرنے پر مجبور کر دیتی. یہ بنیاد ہے. بدگمانی کی بنیاد پر ہم کسی کو برا کہتے ہیں, کسی پر الزام لگا دیتے ہیں, کسی کی غیبت کر دیتے ہیں. یہ بہت سارے گناہ اس کے ساتھ ساتھ جڑ جاتے ہیں. سوچ منفی نہیں ہونی چاہیے کسی اور کے بارے میں. اگر پوری طرح سے, کبھی کبھی انسان کی خالی سماعت ہی سے دھوکہ نہیں ہوتا ہے, بلکہ آنکھوں دیکھ کر کے بھی انسان دھوکے میں پڑ سکتا ہے. جو آنکھ سے دیکھ رہا ہے ضروری نہیں ہے کہ جو کچھ آپ اس کے ساتھ ساتھ سمجھ رہے ہیں وہ صحیح ہو. اگر آپ مثبت سوچ کے ساتھ دیکھیں گے, جو بھی منظر ہوگا اس کے اندر گنجائش ہوگی. اور اگر آپ نے اس کو منفی سوچ کے ساتھ دیکھیں گے تو اس میں تباہی ہوگی. الزام دوسرے پر, غیبت کسی کی, اور یہ سارے معاملات جو ہے نا وہ اس میں پیدا ہوں گے. نتیجے میں خطرناک اس بیماری کا اثر ظاہر ہوگا اور جھگڑے, فساد, فتنے سارے ہو جائیں گے. اگر فرض کریں ایک آدمی خون میں رنگے ہاتھوں کے ساتھ اور اپنی چھری کے ساتھ کسی مقتول کے پاس دکھائی دے, جو منفی سوچ رکھنے والا ہوتا ہے, بدگمانی جس کی بنیاد ہے, فوراً کہے گا یہ قاتل ہے. اور کتنے ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ دیکھنے والوں نے یہ سمجھا کہ وہ اس نے قتل کیا ہے کیونکہ اس کے ہاتھ میں چھری ہے, خود ہاتھ بھی خون میں رنگے ہوئے ہیں اور لاش بھی اس کے سامنے پڑی ہوئی ہے. تحقیق کی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ جناب بالکل وہ سوچ غلط تھی, اور جس نے یہ بات کہی وہ بدگمانی کی بنیاد پر غلط کہی. اس نے اس بیچارے پر الزام لگایا. ہوا یہ تھا کہ وہ ایک آدمی تڑپ رہا تھا جس کو قتل کر کے کسی نے جو ہے وہ چھوڑ دیا تھا. وہ قاتل تو اصل میں بھاگ گیا تھا. یہ آدمی جو ہے بیچارہ یا قصائی تھا جو ذبح کرنے والا وہ آیا تھا, یا جو چھری اس کے سینے میں لگی ہوئی تھی اس کو بچانے کے لیے اس نے نکالا تھا, اور اس وقت جو ہے لوگوں نے اسے دیکھ لیا تو بدگمانی کے نتیجے میں اسی کو قاتل کہہ دیا. نتیجے میں اس کے اوپر ایک الزام آ گیا اور معاشرے میں خرابی پیدا ہو گئی اور ایک عجیب و غریب ماحول پیدا ہو گیا. تو بہت ہی خطرناک گناہ ہے بدگمانی. اس لیے مثبت سوچ رکھنے کی ضرورت ہے. البتہ ہر کسی کے ساتھ مثبت سوچ رکھنا بھی عقل مندی نہیں ہے. یہ میں ضرور عرض کروں گا. کوئی کالر ہے تو شامل کروں. چلیے, جب تک یہ کالر نہیں آتے میں اسی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ یہاں معیار یہ ہے کہ آپ مخلوق خدا خاص کر مسلمان اور مومنوں کے بارے میں حسن ظن رکھیں, سوء ظن نہ کریں, بدگمانی نہ کریں. یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے. آپ ادھوری بات سن کر کے یا ادھورا کوئی منظر دیکھ کر کے بدگمانی کی وجہ سے وہ بات نہ کر ڈالیں کہ جس کو صحیح معنوں میں آپ نے نہ دیکھا, نہ سنا, نہ سمجھا. بدگمانی محض آپ نے کی اور اس کو کچھ کہہ دیا, اس کے بارے میں کچھ کہہ دیا. لیکن جو دشمنان خدا ہیں, جو دین کے دشمن ہیں, جو کافر و مشرک اور زائنسٹ ہیں, دہشت گرد ہیں, اگر اس طرح کے کھلم کھلا فساد اور فسق و فجور میں مبتلا ہیں تو پھر آپ کو بنیاد بدگمانی پر رکھنی ہے, حسن ظن پر نہیں.
تو معاملہ یہاں ڈیفرنٹ ہو گیا؟ جی ہاں ڈیفرنٹ ہو گیا. مومنوں اور مومنات کے بارے میں آپ کو بنیاد رکھنی ہے حسن ظن پر، اور کافر و مشرک، منافق، دہشت گرد اور اس طرح کے جو دشمنان خدا ہیں ان کے بارے میں جب بھی کوئی بات ہو تو آپ بنیاد رکھیں گے سوء ظن پر، حسن ظن پر نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ ان کے بارے میں بھی حسن ظن رکھیں گے تو سراپا دھوکے میں رہیں گے. جو دشمن خدا ہیں، جو دشمن دین ہیں، دشمن قرآن، دشمن اہل بیت، منافق، فاسق، فاجر ہیں، وہ ہمیشہ جو بھی کریں گے برا ہی کریں گے. ان کے بارے میں جب بھی کوئی بات آپ کے سامنے آئے تو آپ بنیاد رکھیں کہ یقیناً انہوں نے غلط ہی کیا ہوگا، مگر ایک کہ کسی دلیل سے ثابت ہو جائے کہ انہوں نے صحیح کیا، کیونکہ ان سے بھی صحیح کیے جانے کی امید تو ہے لیکن بہت کم ہے، اس کی جو پرسنٹیج ہے بہت کم ہے. لیکن اس طرف جو مومن اور مومنات ہیں ان کے بارے میں آپ کو بنیاد رکھنی ہے حسن ظن پر، سوء ظن ان کے بارے میں نہیں کریں گے. کیونکہ نارملی جو خدا سے معاملات اپنے صحیح رکھتے ہیں، جو دشمن خدا نہیں ہیں، جو دین کے دشمن نہیں ہیں، وہ یقیناً کوئی نہ کوئی اچھا کام ہی کر رہے ہوں گے یا برا کام ضرور نہیں کر رہے ہوں گے. اس کی آپ کو بنیاد رکھیں کیونکہ پرسنٹیج حسن ظن کی یہاں پر زیادہ ہے ان کے لیے. اور ممکن ہے کہ وہ بھی کوئی غلط کرے لیکن اس کو جو ہے آپ بہت کم لو پروفائل میں رکھیں گے. تو یہ ایک کرائٹیریا حدیثیں اس سلسلے میں ہیں، آیات قرآنی اس سلسلے میں ہیں. میں تفصیل سے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں عرض کروں گا. مجھے چونکہ آج صرف ابتدائی مقدماتی بدگمانی کے سلسلے میں گفتگو کرنی تھی، اس لیے میں نے یہ آج مقدمتاً باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں. بہت سارے واقعات اس سے ریلیٹڈ ہیں اور بہت سارے اور مطالب ہیں جو بدگمانی سے ریلیٹڈ ہیں. ایک اور اہم بات آج یہ عرض کرنے جا رہے ہیں، اگر کوئی کالر نہیں ہے تو میں یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جہاں ہمیں بدگمانی نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہیں ہمیں بدگمانی کا سبب بھی بننے سے روکا گیا ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ ایک ایسی جگہ پر آپ کا جانا کہ جہاں آپ کے لیے شایان شان نہیں ہے اور آپ کے جانے کی وجہ سے ممکن ہے کہ کوئی مومن یا مومنہ آپ کو دیکھے تو آپ کے بارے میں بدگمانی کرے، آپ کے لیے مناسب نہیں کہ ایسی جگہ پہ جائیں. چنانچہ مولا علی علیہ السلام نے بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اتقوا من مواضع التہم، ان جگہوں سے بھی بچو کہ جہاں پر جانے سے تم پر تہمت آ سکتی ہے، تم پر تہمت لگ سکتی ہے. مثلا ایک مومن کا کسی بھی کام کی وجہ سے ممکن ہے کہ پب میں جانا پڑ جائے، لیکن کوشش کرو کہ حتی الامکان تم ایسی جگہ پر ہی نہ جاؤ جہاں مے خواری اور شراب خواری جو ہے وہ عام ہے. کلبوں میں تمہارا جانا شایان شان نہیں ہے، اسی طرح شراب خانوں میں تمہارا جانا شایان شان نہیں ہے، ایسی محفلوں میں تمہارا جانا مناسب نہیں ہے کہ جہاں پر ناچ گانا اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہوں، ایسی شادیوں میں تمہارا جانا ممکن نہیں، وہ مناسب نہیں ہے کہ جہاں بے پردگی عام ہو اور پردہ نام کے برائے نام بھی نہ رہے. ایسی جگہوں پر جانا تمہارے لیے مناسب نہیں ہے کہ جہاں جاؤ تو لوگ سمجھیں کہ یہ بھی انہی میں سے شاید ہے. یعنی ابالی قسم کے لوگ، لاابالی اور جو بالکل لاپرواہ دین سے اور دنیا داری میں لگے ہوئے لوگ، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہ کرو کہ اس سے ممکن ہے
کہ لوگ تم کو بھی انہی کے زمرے میں شمار کرنے لگ جائے. یعنی دیکھیں بدگمانی سے تو ہمیں روکا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، ساتھ ہی ساتھ اللہ نہیں چاہتا کہ ہم ایسی جگہ پر جائیں کہ جس کی وجہ سے لوگ ہمارے بارے میں بدگمانی کریں. یہ مواضع تہم کہلاتے ہیں، یعنی تہمتیں جہاں پر لگی جا سکتی ہیں ایسی جگہوں پر نہیں جانا چاہیے. مثلا جہاں طوائف رہتے ہیں وہاں کا آپ کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے تو آپ کا جانا آنا وہاں ہرگز صحیح نہیں ہے. چاہے شاید کسی کام کے لیے جانا پڑ جائے، لیکن کوشش یہ کرنا چاہیے کہ انسان ایسی جگہوں پر جانے سے بھی اپنے آپ کو بچائے کہ جہاں پر جانے سے ممکن ہے کہ کوئی بدگمانی کا شکار ہو جائے اور تم پر کوئی تہمت لگا دے. یہ بھی ایک اہم باب ہے، میں اس پر بھی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں تفصیل سے گفتگو کروں گا. یہ جو اہم باتیں ہیں جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، تو آج جو ہم نے عرض کیا قرآن کی روح سے حرام ہے اللہ کے وعدوں کو لے کر بدگمانی کریں اور مخلوق خدا میں مومنین و مومنات کے بارے میں بدگمانی کریں. یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے. ہرگز ہم کسی کے بارے میں برا خیال پیدا نہ کریں، سوچ منفی نہ رکھیں، بدگمانی نہ کریں. ایک طرف یہ ہے، اور اس کے مقابل میں ہمارے لیے فرض ہے، واجب ہے کہ ہم مومن اور مومنات کے بارے میں جب بھی کوئی ادھوری بات دیکھنے کو سننے کو ملے تو اس میں حسن ظن سے کام لیں، حسن ظن رکھیں، بنیاد حسن ظن پر رکھیں. لیکن یہاں پر میں نے عرض کیا کہ معیار یہ قرار دیں ایمان کو اور فسق و فجور اور کفر و شرک کو کہ اگر مومن اور مومنہ ہیں تو پھر آپ بنیاد رکھیں گے حسن ظن پر. اگر کافر مشرک یا منافق یا دہشت گردوں فاسق و فاجروں کی بات ہے تو اس میں آپ بنیاد رکھیں گے سوء ظن پر تاکہ دھوکے میں نہ آ جائیں. ادھر بنیاد رکھیں گے حسن ظن پر تاکہ گناہ گار نہ بن جائیں. یہ باتیں ہم نے عرض کی تھیں. لیکن ایک اور اہم بات، چونکہ شاید کالرز آج کسی صورت میں نہیں پہنچ پا رہے ہیں یا کوئی مسئلہ ہے، اس لیے میں یہ بھی آج عرض کرتا ہوا چلوں تاکہ اگلے پروگرام میں آپ کو آسانی ہو جائے. باقی جو گفتگو ہے بدگمانی کے سلسلے میں اس کو سننے اور سمجھنے میں آسانی ہو جائے. یہ عرض کر رہا ہوں کہ اب جو بدگمانی ہے نا اس کی بھی 3 قسمیں ہیں. ایک، دیکھا ہی کچھ ایسا منظر ہے کہ بے اختیار برا ہی خیال آیا ہمارے ذہن میں، اس کے بارے میں بدگمانی آ گئی بے اختیار. آپ نے پلاننگ کے ساتھ نہیں، مزید آپ کے ذہن کو آپ نے زور بھی نہیں دیا، کچھ ایسا دیکھا کہ فوراً بے اختیار آپ کے ذہن میں خیال برا ہی پیدا ہوا. ایسی صورت میں آپ نے اس مومن یا مومنہ کے بارے میں جو برا خیال پیدا ہو گیا، بدگمانی جو پیدا ہو گئی، اس کو دور کرنے کی کوشش کرتے رہے. ایسے بدگمانی سے کوئی آپ کو عذاب آنے والا نہیں، کیونکہ اختیار سے باہر والی چیز ہے یہ. اور پھر یہ کہ آپ کوشش بھی کر رہے ہیں کہ وہ حسن ظن آپ کے تو پہلے والا باقی ہو رہے یا آتا رہے، اور پھر اس کو جو ہے کسی طرح دور کرے جو سوء ظن پیدا ہو گیا، یعنی بدگمانی جو پیدا ہو گئی ہے اس کو کسی حد تک آپ دور بھی کرنا چاہتے ہیں. اس طرح کے بدگمانی کی وجہ سے کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے، کوئی عذاب بھی اس کے لیے نہیں ہے، کیونکہ اختیار سے ہمارے باہر چیز ہے. باقی 2 اور بھی اس کی قسمیں جو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ صاحب اجازت حسین کربلائی عرض کر رہا ہوں. جناب فرمائیے. مولا پنجتن پاک آپ کو سلامت رکھے اور بہت صدقے محمد والے محمد شاد آباد رہے. آج کا جو موضوع ہے ماشاءاللہ بہت اچھا ہے جی، اور یہ اکثر جو ہے مومنین میں پائی جاتی ہے قبلہ صاحب یہ بدگمانی. جی. اور میرا سوال آج کا یہ ہے کہ جو مومنین ہیں جو شیعان حیدر کرار ہیں وہ کسی میں کوئی بات ہوتی نہیں، برائی ہوتی نہیں تو اس کو وہ مشہور کر دیتے ہیں جی، اور پھر وہ اس کو ایک سے دوسرے سے تیسرے تک. تو اس
کی جو یہ مشہور کی جاتی ہے بات، حالانکہ وہ اس میں پائی نہیں جاتی، تو اس پر روشنی ڈال کر ہمیں ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے کہ اس کو یعنی کتنا گناہ ہوتا ہے، اور وہ مومن اپنا وہ کردار جو ہے وہ اس پر کتنا اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ اور دوسرا ہے کہ چند مومنین جو ہے وہ دیکھے جاتے ہیں کہ وہ ایسے اس طرح سے بدگمان ہو گئے ہیں کہ وہ سلام تک نہیں کرتے اور بولتے ہی نہیں ہیں، جب ہی آگے سے کوئی آدمی آئے تو دوسری طرف چلے جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ بدگمانی جو ان کے دل میں آ گئی ہے ان کو دور کرنی چاہیے، تاکہ جو مومنین کے ساتھ یا مسلمانوں کے ساتھ کسی کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ نہیں کرنا چاہیے۔ صحیح بات ہے، جزاک اللہ، جزاک اللہ، بہت عمدہ بات آپ نے فرمائی ہے، پتہ نہیں بات مکمل آپ نے کی۔ اگلے کال کو بھی شامل کرتے ہیں، انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کال ڈراپ ہو گئی ہے، کوئی بات نہیں، انشاءاللہ مزید کالرز آئیں گے تو ہم لیں گے۔ بہت عمدہ بات انہوں نے اعجاز حسین کربلائی صاحب نے فرمائی ہے کہ کچھ لوگوں کی جانے انجانے میں یہ بری خصلت ہے کہ کسی نے بدگمانی کر کے کسی کے بارے میں بات کر دی تو اس کو پھیلانے میں بڑا وہ شوق ظاہر کرتے ہیں اور دلچسپی دکھاتے ہیں اور عام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کل تو ٹیکسٹ میسیجز کا سلسلہ ہے، اللہ کی پناہ، سوشل میڈیا سے جہاں فائدہ ہو رہا ہے نا وہاں نقصان بھی ہو رہا ہے۔ کسی کے بارے میں بھی کسی طرح کی کوئی بھی غلط بات آ گئی ہے، اپنے پاس چونکہ فری ہے ایس ایم ایس کر دیتے ہیں، واٹس ایپ کر دیتے ہیں اور عام کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ یہ خود گناہان کبیرہ میں سے ہے، تشہیر کرنا کسی کی بھی بری بات، حتیٰ کہ وہ صحیح بھی ہو، اگر آپ کو پتہ چلا ہے اور وہ آپ کو معلوم ہے، آپ نے آنکھوں سے دیکھا بھی ہے کہ ایک مومن نے مثلا کوئی ایسا گناہ کیا، ذاتی گناہ تھا اس کا، اس گناہ کو جو اس نے کیا ہے اس کو پھیلانا بھی جو کہ صحیح بات ہے گناہان کبیرہ میں سے ہے۔ آپ کو بری چیزوں کی تشہیر کرنے کی بھی اللہ نے اجازت نہیں دی ہے۔ اگر آپ نے دیکھا ہے تو آپ پردہ ڈالیے، آپ اس کو عام نہ کیجئے، اس کی شخصیت کو قتل نہ کیجئے۔ اگلے کال کو بھی شامل کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام سید بادشاہ، مزاج شریف جناب الحمدللہ، بسم اللہ فرمائیے سید علی سرکار، ہزار بار بسم اللہ آپ کو سید بادشاہ۔ شکریہ۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ایک ہے کہ انسان کے اندر بدگمانی جو ہے وہ انسان اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے جی، لیکن ایک ایسا بھی یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ اگر چند لوگ بیٹھے ہوں تو آپس میں کانا پوسی نہ کرو، کیونکہ دوسرے لوگوں کو شاید اس سے بدگمانی ہو جائے۔ تو اگر ایسے بدگمانی ہوتی ہے تو گناہ وہ جو چپ کے ایک دوسرے کے کان میں بات کر رہے ہیں ان پر جائے گا، یا جو بدگمان ہوگا اس پہ یہ گناہ جائے گا؟ انشاءاللہ بہت عمدہ سوال ہے، انشاءاللہ اس کا جواب دیں گے۔ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی لڑکی لڑکا کھڑے ہیں، ہم ان کو جانتے پہچانتے نہیں ہیں وہ کون ہیں، تو یہاں پہ اگر کوئی بدگمانی کرتا ہے، برا خیال ان کے بارے میں سوچتا ہے، تو وہ تو ہو سکتا ہے کہ بہن بھائی ہوں، تو اس گناہ کا کوئی کفارہ ہے یا اس کی سزا یا اس ایسے گناہ سے توبہ کیسے کی جا سکتی ہے؟ جی انشاءاللہ شکریہ، بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ بہت عمدہ سوال ہے، اور اگر کوئی کالر ہیں، ہمارے پاس ٹائم بھی بہت کم ہے، معذرت کے ساتھ ہم کال بھی نہیں لے سکیں گے۔ اعجاز حسین کربلائی صاحب نے جو بتایا، اگر غلط بات کو تشہیر کر رہے ہیں اس کی، تو یہ تو تہمت کا بھی گناہ ان کے اوپر ہے اور تشہیر کرنے کا بھی گناہ ان کے اوپر ہے، دو بڑے گناہ اس کے ساتھ ہیں، اور غیبت بھی اس کے ساتھ شامل ہے، کیونکہ اس کی غیر موجودگی میں اس کے پیٹ پیچھے یہ کام ہو رہا ہے۔ اللہ کی پناہ، کبھی بھی کوئی بھی اگر ٹیکسٹ میسیج آئے کسی کے بارے میں بھی آئے، اگر صحیح بھی ہے، مومن اور مومنہ کی اگر ذاتی پرسنل کسی چیز کو کوئی پھیلانا چاہتا ہے، اس کو فوراً روکے۔ آج غیبتیں، تہمتیں جو ہے وہ ڈائریکٹ بیٹھ کر محفلوں سے زیادہ واٹس ایپ کے ذریعے سے ہوتی ہیں، اور اس طرح کی بہت ساری سوشل میڈیا میں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، بلا وجہ کی گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں لوگ۔ اس لیے بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ تشہیر اگر صحیح بھی ہو تو بھی جائز نہیں ہے کسی صورت میں،
اور اگر غلط ہے تو میں نے عرض کیا کہ 2 3 گناہ کبیرہ جو ہے وہ اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے کسی کے بارے میں بدگمانی پیدا کر لی اور بجائے اس کے کہ اس کی کلیریفیکیشن ان سے خود دریافت کرتے، بجائے اس کے کہ خود اس سے اصل حقیقت دریافت کرتے، بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں، ناراض ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ بھی نہایت ہی برا عمل ہے کہ کسی کے بارے میں آپ نے بدگمانی کی محض بنیاد پر بات کرنا چھوڑ دیا، سلام دعا کرنا چھوڑ دیا۔ آپ جب بھی کوئی ایسی سچویشن ہو، میں انشاءاللہ بعد میں بتاؤں گا کہ بدگمانی کا علاج کیا ہے، کیسے ہم بدگمانی سے بچ سکتے ہیں، لیکن ہم فی الحال اس سوال کے جواب میں عرض کر رہے ہیں کہ اس کا واحد علاج یہ ہے کہ اگر کسی کے بارے میں بدگمانی ہوئی تو سیدھے اسی سے بات کو آپ کر لیں، آپ ٹھیک اسی کے ساتھ بیٹھ کر، البتہ ممکن ہو تو تنہائی میں، تاکہ کوئی اور اس معاملے میں نہ پڑے، آپ اس کے ساتھ بیٹھ کر پوچھیں کہ مجھے یہ پتہ چلا ہے یا میں یہ سمجھ رہا ہوں، میرے بارے میں آپ کا کیوں ایسا خیال ہوا ہے، آپ بات کر لیں تو کلیئر ہو جائے گا مسئلہ۔ اگر اس نے عذر کر لیا، واضح کر دیا ہے، تو پھر آپ کا اندر سے جو بدگمانی کی وجہ سے بلا وجہ کا غصہ تھا اور جو ناراضگی تھی وہ ختم ہو جائے گی۔ یا اگر واقعاً اس نے کیا، اس نے جرت سے کہہ دیا، تو اس کی جرت کو آپ سلام کریں کہ اس نے جرت کر کے منہ پہ کہہ دیا کہ ہاں میں آپ کے ساتھ میں نے یہی کیا ہے جو آپ نے سمجھا ہے، تو پھر وہ معافی مانگے گا، اس کو بھی احساس ہو جائے گا، پھر معاملہ بہتر ہو جائے گا۔ لیکن یہ پالنا بغض کو صرف اس وجہ سے کہ آپ کے اس کے بارے میں آپ کو کسی نے کچھ کہہ دیا ہے اور آپ نے بدگمانی کی بنیاد پر یا کسی کے کہنے کی وجہ سے اپنے دل میں کسی کا بغض پالنا شروع کر دیا، یہ خود گناہ ہے اور اس گناہ سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اس کو دور کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ اسی کے ساتھ بیٹھیں، اسی کے ساتھ بات کریں اور اس مسئلے کو حل کریں۔ سید علی جان شاہ صاحب نے بھی خوبصورت 2 سوال کیے۔ ایک تو کانا پوسی کرتے ہیں کچھ لوگ، جیسے کوئی آیا فوراً رک جاتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے بدگمانی تو پیدا ہوتی ہے کہ لگتا ہے کہ میرے خلاف بول رہے ہیں۔ اگر یہ سچویشن ہے تو میں نے عرض کیا کہ دونوں کو روکا گیا ہے، ان کو ایسی حرکت کرنے سے روکا ہے کہ جس سے لوگ بدگمانی کریں، ادھر سے ان کو بھی روکا ہے کہ بدگمانی نہ کریں۔ بدگمانی کرنے والے کے لیے بھی گناہ ہے، کانا پھوسی کرنے والوں کے لیے بھی گناہ ہے، دونوں کے لیے بھی گناہ ہے۔ یہ ایک کے اوپر نہیں جاتی بات، دونوں پر جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو آ رہا ہے اس کو حسن ظن کرنے کا وقت تھا اور وہ کر سکتا تھا کہ کانا پھوسی کسی اور کے بارے میں کر رہے ہوں گے یا کسی اور اہم بات کی کہ جس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ہو رہی ہوگی، تو اس میں میرا کیا ہے کہ میں کیوں اس کو برا مانوں یا میں بدگمانی کروں۔ تو وہ بھی اوائڈ کر سکتا تھا اور اوائڈ نہیں کرا بلکہ بدگمانی کرا، اس لیے وہ گنہگار ہے۔ یہ جو کانا پھوسی کر رہے ہیں، کسی کے آتے ہی خاموش ہو رہے ہیں، یہ بھی غلط کر رہے ہیں کیونکہ یہ ایک موقع جو ہے گناہ کا کسی اور کو کرنے دے رہے ہیں۔ تو دونوں صورت میں بالکل اس کی مثال ویسے ہی ہے جیسے نامحرموں کو دیکھنا بھی حرام ہے، دوسری طرف سے بے پردہ ہونا بھی حرام ہے۔ یہ تو کوئی بے پردہ عورت نہیں کہہ سکتی ہے کہ بھائی میرا اس میں کیا قصور ہے۔ اگر کوئی نامحرم کوئی ایک مرد جو ہے نا بے غیرت مجھے دیکھے اور گناہ کرے تو اس میں میرا کیا قصور ہے، دیکھنے والے کو گناہ ہے، میرا کوئی گناہ نہیں ہے۔ نہیں، دیکھنے والے کو یقیناً گناہ ہے کیونکہ اس نے شہوت کی نگاہ سے کسی نامحرم عورت کو دیکھا۔ اسلام نے منع کیا تھا، وہ نیچے نگاہوں کو کر سکتا تھا، وہاں سے اوائڈ کر سکتا تھا، لیکن نہیں کیا، وہ بھی گنہگار ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ جو بے پردہ عورت ہے اس کا بھی گناہ ہے کیونکہ اس نے اس بات کا بالکل خیال نہیں رکھا کہ کوئی نامحرم وہاں آ رہا ہے یا انہیں دیکھ رہا ہے۔ تو پھر بالکل اسی طرح یہ ہے، کانا پھوسی کرنے والے کو اس کی یقیناً سزا ملے گی کہ وہ ایک موقع دوسرے کو دے رہا ہے، اور ادھر سے آنے والا بدگمانی کرتا ہے تو وہ بھی گنہگار ہے کیونکہ وہ بلا وجہ جو ہے ایک غلط سوچ پیدا کر رہا ہے دوسروں کے بارے میں، جبکہ وہ حسن ظن سے بھی کام لے سکتا تھا۔ آئیے ہم دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ اس مرض سے بھی نجات پا سکیں۔ اگر نہیں ہے یہ بدگمانی جیسی بیماری تو شکر کریں کیونکہ بہت بڑی چیز ہے حسن ظن رکھنا مومن اور مومنہ کے سلسلے میں، اور بدگمانی کرنا بہت بڑا خطرناک مرض ہے۔
دعا کریں کہ جن کے پاس ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں شفایاب فرمائے اور اس مرض سے چھٹکارا جلد سے جلد انہیں عطا فرمائے. اور مزید اس سلسلے میں گفتگو کو ہم اگلے پروگرام میں کریں گے. یہ ہمارا ابتدائی تمہیدی پروگرام تھا بدگمانی کے موضوع پر. انشاءاللہ اگلے پروگراموں میں ہم ہوں گے اور آپ، اور توفیق اللہ کی جانب سے حاصل ہوئی تو سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.